نائس اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید۔ آج ہم اردو گرامر کے حصہ دوم صرف لیکچر دوم پہ بات کریں گے۔ اگر لیکچر پہلا آپ کو اس کا چاہیے تو وہ میری ویڈیوز میں آپ کو مل جائے گا۔ مصدر، مصدر لغت میں مصدر کی معنی صادر ہونے کی جگہ ہے، مگر قواعد میں ایسے کلمے کو کہتے ہیں جس سے کئی کلمات نکلتے ہوں۔ مزید مصدر ایسا اسم ہے جس میں کسی کام کا ہونا کرنا زمانے کے بغیر پایا جائے، اس میں زمانے کا تعلق نہیں ہوگا، جیسے اٹھنا بیٹھنا آنا جانا میں کام واقع ہونے کا تو ذکر ہو رہا ہے مگر وقت اور زمانہ نہیں پایا جاتا۔ نوٹ کر لیں اس چیز کو، اردو زبان میں مصدر کے آخر میں ہمیشہ آنا آتا ہے۔ مصدر اور ان کی اقسام بناوٹ کے لحاظ سے مصدر کی دو اقسام ہیں، ایک اصلی مصدر اور جعلی مصدر۔ اصلی مصدر کو ہم وضعی مصدر بھی کہتے ہیں۔ اصلی مصدر وہ مصدر ہے جو خالص مصدری معنوں کے لیے وضع کیا جائے، جیسا کہ بھاگنا، لکھنا، پڑھنا۔ جعلی مصدر یا غیر وضعی مصدر ایسا مصدر جو دوسری زبانوں کے مصدر یا اسم پر مصدر علامت بڑھا کر بنایا جائے۔ مثال کے طور پر بھیک مانگنا، عرض کرنا، دھوکہ کھانا۔ یاد رکھیں جعلی مصدر کو مرکب مصدر بھی کہتے ہیں۔ مصدر کی اقسام بلحاظ معنی۔ مصدر کی دو قسمیں ہیں۔ لازم مصدر وہ مصدر ہے جس سے بننے والے فعل کے لیے صرف فاعل کی ضرورت ہو، جیسے دوڑنا، بیٹھنا۔ معتدی مصدر وہ مصدر ہے جس سے بننے والے فعل کے لیے مفعول کی ضرورت ہو، جیسے لکھنا وغیرہ۔ اسم کی اقسام معنوں کے لحاظ سے اسم کی اقسام دو ہیں۔ پہلی اسم معرفہ۔ اسم معرفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص چیز کا نام ہو، جیسے کسی ملک کا نام پاکستان ہے، کسی ملک کا نام بھارت ہے تو یہ خاص ملک ہو گئے۔ اگر کسی ملک کا نام USA آپ کہہ سکتے ہیں، یہ بھی ایک خاص ملک ہو گیا جب آپ کسی نام لے کے بات کریں گے۔ راوی، دریائے راوی ہو گیا، حفیظ ہو گیا، تاج محل، یہ سارے خاص نام ہیں۔ اس میں نکارہ وہ اسم جو کسی عام چیز کا نام ہو، جیسے شہر، لڑکا، بس، کار وغیرہ۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں۔ یہ اردو کی سیریز آگے ہم اور مزید اس کے اوپر ویڈیو بناتے رہیں گے وقت کے حساب سے۔